بھارت خود مانتا ہے کہ کتنے ملکوں میں اس نے دہشت گردی کروائی، امریکہ، کینیڈا، پاکستان میں، اور بہت سارے یعنی بنگلہ دیش، میانمار، پتہ نہیں کوئی 7-8 ملک ہیں جن کی رپورٹیں آئیں کہ وہاں کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بھارت کا اثر و رسوخ رہا۔ ہمارے پاس کلبھوشن یادیو موجود ہے، بہت بڑا ثبوت بھارتی دہشت گردی کا۔ اجیت ڈول خود مانتے ہیں کہ وہ کس طرح پاکستان میں جاتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ تو بھارت کا جو ہے وہ ہمیں سفارتکاری ظاہر ہے، ہماری جنگیں ہو چکی ہیں انہی مسئلوں پر۔ پاکستان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، پاکستان نے اپنے چیزیں بہتر کیں، اور بھارت کا اسی پہ فالس فلیگ ڈراموں پہ اس کا کام چل رہا تھا، لیکن پہلگام کے بعد اب وہاں سے امید ہے کہ وہ ہٹ گیا ہوگا۔ مگر اپنے ملک کے اندر اور ملک کے باہر، جس طرح ملک کے اندر اقلیتوں کے خلاف اور ملک کے باہر جس طرح وہ دہشت گردی کروا رہا ہے، بیسٹ حل وہی ہے جو عاصم افتخار صاحب نے چنا، اور پاکستانی سفارتکاروں کو بھی چننا چاہیے۔ سفارتکاری کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پھیلائیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ کینیڈا میں، بلکہ امریکہ میں، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں اور ہمیں یہ ثبوت عالمی فورم پر پیش کرنے چاہیے۔ جہاں تک میڈم شیخ افغانستان کی بات ہے، تو بدقسمتی کی اس وقت اور بد نصیبی یہ ہے کہ وہاں افغانستان مطلب طالبان حکومت، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے، اور فرنٹ پر ہیں یہ دہشت گرد تنظیمیں۔ ہمیں پہلی بات تو سفارتکاری کا رستہ اس پر بھی اختیار کرنا چاہیے، پوری دنیا میں اویئرنیس پھیلانی چاہیے۔ پوری دنیا مانتی ہے اب خیر کہ افغانستان میں کتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ دوسرا، ہمیں چین، ایران، وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مل کر بھی ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف۔ تیسرا، ہمیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم نے بہت مذاکرات کیے، ہم نے ہر سطح پر مذاکرات کیے، ہم ان کے محسن ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے۔ مشکل وقت میں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، یہ ہمارے ہاں یہ اور ان کے بچے یہاں پلے بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانے تو ہمیں جو معاشی بائیکاٹ ہے وہ بھی جاری رکھنا چاہیے، اور جو ہماری اب پالیسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ درست پالیسی ہے، کہ آل آؤٹ جانا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف۔ اب جب معلوم ہو چکا ہے کہ اسرائیل بھی پیچھے ہے، بھارت بھی پیچھے ہے، اور طالبان حکومت ان کے ساتھ ہے، فرنٹ پر دہشت گرد تنظیمیں ہیں، لہٰذا جب تمام دشمن اکٹھے ہوں تو ہمیں آل آؤٹ جانا چاہیے دہشت گردوں کے حوالے سے اور دہشت گرد ٹھکانوں کے حوالے سے۔ اور یہ جو ہم کر رہے ہیں سارے آزما کر طریقے یہ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے ان چیزوں سے نمٹنے کا۔ ایک جو رستہ اختیار کیا ہے یا جس طرح وہ مطالبات بنوانا چاہتے ہیں، ایک پوائنٹ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے، اور دوسرا ہے کہ کیا مطالبات جائز ہیں۔ مان لیتے ہیں مطالبات ان کے جائز ہیں، وہ بھی کشمیر کے لوگ ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن جو رستہ اختیار کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں پہلے دن سے اس کے خلاف ہوں کہ جو پابندی لگی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر نہیں لگنی چاہیے تھی۔ جب پہلے آپ نے مذاکرات کیے اور آپ نے اگلے مرحلے کے لیے مذاکرات، تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے تھے، تو اس پر آپ آ گئے تھے، تو دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ طاقت کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میں یعنی یہ ان جو خطرناک آڈیوز کے باوجود میں کسی کو غدار نہیں کہوں گا، اور کوئی نہیں کہوں گا کہ کسی کے پیچھے فلاں دشمن کا ہاتھ ہے یا کسی کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے، لیکن ایک تو یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس پر پابندی لگ چکی ہے، ان کو یہ آڈیوز جو آپس کی ان کی آڈیوز ہیں، جو آپس کی گفتگو ہے راولہ کوٹ کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی لوگوں کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے تھے کہ کس طرح لوگوں کو باہر نکالا جائے، کس طرح سڑکیں بلاک کی جائیں۔ ایک وہ بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ دوسرا، سڑکوں پر آ کر حکومت کو یرغمال بنانا، بلیک میل کرنا، سارا کچھ بلاک کر کے اور پھر اپنے مطالبات منوانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرا، پرتشدد کاروائیاں، یہ سیاسی رستہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پچھلے جو لانگ مارچ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے لانگ مارچ میں احتجاج میں جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور جو اب قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور ان میں کشمیری ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟
اب میڈم شیخ 2-3 پوائنٹس ہیں کہ یہ ذہنوں میں رہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کے 38 میں سے 35 مطالبات مانے جا چکے ہیں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا جو بنیادی مقدمہ ہے اس پر آنے سے پہلے یہ 12 مہاجر نشستیں جو ہیں، یہ جو 4 لاکھ مہاجر ہیں، ان کی جو نشستیں یہ آئین سازی اور قانون سازی سے ممکن ہے، اور آزاد کشمیر اسمبلی قرارداد منظور کر چکی ہے یہ والی۔ 27 جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ سارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے جائیں، الیکشن لڑیں، جیت کر آئیں، سب کچھ ختم کر دیں جیسا وہ چاہتے ہیں، اور یا جن کو ووٹ دے رہے ان کو مجبور کریں۔ تو یہ انہوں نے بھی کہا نشستیں رہنی چاہیے، اور آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے۔ تو اب ان کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کو آزاد کشمیر میں حصہ نہ دیا جائے۔ یہ ایک بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اس میں 12 نشستیں بھی ہیں، اس میں نوکریوں کا کوٹا بھی، اس میں کالج یونیورسٹیوں میں داخلہ بھی ہے۔ مطلب ہم مقبوضہ کشمیر کے اس مقدمے سے دستبردار ہو جائیں جس میں ہم کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد کشمیر کا حصہ ہے، اور وہ بھی ایک دن اس کا پارٹ بنے گا، اور جس کے لیے ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ پھر اگر ایسا کرنا ہے تو ایک اور کر لیں، آزاد جموں کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ ختم کر دیں، اس کو ایک صوبہ بنا دیں، NFC ایوارڈ میں ڈال دیں۔ یہ جو خصوصی حیثیت ہے، آخری بات میڈم شیخ، جو آزاد جموں کشمیر کی، یہ بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ پورے پاکستان میں نوکریوں کا کوٹا ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں داخلے کا کوٹا ہے، 5 روپے فی یونٹ بجلی ہے، پاکستان کی نسبت 1/3 سستا آٹا ہے، اور 300 سے زیادہ سالانہ 300 ارب سے زیادہ بجٹ ہے آزاد جموں کشمیر کا، جس میں سے 240 ارب پاکستان دیتا ہے، اور یہ 240 ارب ہم اپنا پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں اور بڑی خوشی سے دیتے ہیں۔ آپ بھی ہماری شارک ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہیں، ہم دیں گے آگے بھی، لیکن یہ ہم پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو 60 ارب آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں لیا جاتا ہے، وہ آپ 75% کم کر دیں، اور مہاجروں کو نظر انداز کر دیں، اور سڑکیں بلاک کرنا ہے، اور پرتشدد کارروائیاں کرنا ہے، اور یرغمال بنانا ہے سیکیورٹی فورسز کو، تو یہ کسی صورت جائز نہیں۔ خدا کے لیے ہم سب ایک ہیں، دشمن کو خوش نہ کریں، اکٹھے ہوں، مل کر بیٹھیں۔ لمبا رستہ ہے مگر یہی اصل رستہ ہے۔ سیاسی جدوجہد کریں اور سیاسی رستہ اختیار کریں۔